ڈی جی قائد، رانا صاحب، آپ جتنے آفیسرز بیٹھے ہیں سب کو، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا ہے کہ رانا صاحب کی ایکسائٹمنٹ کتنی تھی، اتنی ایکسائٹمنٹ میری بھی ہے، کیونکہ جب کوئی اچھا کام آپ کرنے چلے نا تو مجھے پتہ ہے کہ رانا صاحب بہت عرصے سے یہ کام اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی کام ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کر رہے ہیں ان میں ان کا بہت بڑا پارٹ ہے۔ رانا صاحب، میں آپ کو پی آئی ٹی وی کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جتنی محنت کی ہے اس کے اوپر اور جتنی زبردست چیز یہ بنائی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں آج آپ کو پورا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میڈیا کی کافی اس پہ ریکویسٹ بھی تھی کہ ہم بتائیں کہ ایئر اینڈ پہ ہم نے 2020 میں کیا کیا ہے اور کتنا کر سکیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی ٹیچرز کے اتنے ایشوز ہیں جو کہ اتنے آسان ہیں، اور ہم نے تو نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں پچھلی حکومتوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ان کو ان کی زندگی آسان کی جائے، تاکہ جس چیز کے لیے ان کو ہائر کیا گیا ہے پڑھانے کے لیے وہ اس میں توجہ دیں۔ ہم نے ان کو پہلے ٹرانسفروں میں پھنسایا ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے ان کو ریٹائرمنٹ میں پھنسایا ہوا ہے، پروموشنز میں پھنسایا ہوا ہے، لیوز میں پھنسایا ہوا ہے، ہر اس چیز میں پھنسایا ہوا ہے جن کے لیے اس کو ہائر نہیں کیا گیا۔ ان کو ہائر کیا پڑھانے کے لیے، مگر وہ سارا دن بھاگ رہے ہیں آفیسرز کے پیچھے، دفتروں کے چکر، سب چیزیں، اور ان کی اٹینشن ہی نہیں ہے پڑھانے کی طرف، کیونکہ ان سارے چکروں میں پھنسایا ہوا ہے۔ آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی آج ہم یہ پروگرام لانچ کر رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کا۔ جتنی اس میں پرابلمز تھی کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں مل رہا، کس کو رشوت کھلانی ہے، کس کو نہیں کھلانی، کیا کرنا ہے، رشوتوں کی چیزیں ہم صرف بند کر رہے ہیں۔ بند کریں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی، گھر بیٹھے بیٹھے ان کو یہ ڈاکیومنٹ مل جائے گا۔ اب اس کے بعد جو اگلا سٹیپ لینا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جس وقت ریٹائرمنٹ کے انہوں نے چیک لینے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی جا کے پیسوں کا خود بہت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری پوری یہی کوشش ہے کہ اس کے بعد رانا صاحب اگلا سٹیپ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ان کو چیک بھی آن لائن ہی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں۔ سر انشاءاللہ یہ بھی ہمارے اس میں شامل ہے، اور 21 کا ایک اور گفٹ ہم یہ بھی دینے جائیں گے کہ پروموشنیں بھی انشاءاللہ۔ بالکل، وہ میں ابھی نہیں دیکھا، رانا صاحب ابھی سے اگلی خبریں دینا شروع ہو گئے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 21 کے اندر آپ کو جو پروموشنز ہے ٹیچرز کی، وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ بھی آن لائن ہو جانی ہے۔ اور آپ دیکھنا کہ ہمارے 5 سال کے اینڈ پہ میری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جتنی چیزیں ڈیجیٹلائز کر سکیں، جتنی چیزیں ٹرانسپیرنٹ کر سکیں، جتنی چیزوں میں رشوتیں چل رہی ہیں اور پیسے دیے جا رہے ہیں اور سفارشیں کروائی جا رہی ہیں منسٹروں سے، ایم پی اے سے، بیوروکریٹ سے، وہ سب بند ہو جائے۔ کوشش ہے سب بند ہو جائے، سب ہوگا نہیں کبھی بند، مگر میجورٹی بند ہو جائے۔ اس پہ میں سارے ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں، بڑا زبردست سٹیپ ہے یہ، ابھی ہم لانچ کریں گے۔ میں آپ کو یہ رینٹ ہم بتا دوں کہ 2020 میں بھی ہم نے کیا کیا۔ جو 2020 کی سب سے پہلی چیز تھی ہماری جو ای ٹرانسفر، جو ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں، اس میں ہمارے پاس 99,526 اپلیکیشنز آئیں، جس میں سے ہم نے 55,000 کے قریب ٹرانسفرز کی، ان کے آرڈرز دیکھے، سب چیزیں کی۔ اگر آپ اس پہ حساب لگائیں صرف کہ 50,000 روپیہ رشوت شروع ہوتی تھی اور 1.5 لاکھ روپے تک جاتی تھی، میتھ آپ خود کر لیں، یہ اربوں میں ہے، یہ لاکھوں میں نہیں، یہ کروڑوں میں نہیں، یہ اربوں میں۔ تو زیرو کر دیا ہم نے اس کو۔ اب 2 سال دیکھیں گے سسٹم چلا ہے، اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں جتنے بھی تھوڑے، آپ کو پتہ جب آپ نیا سسٹم شروع کریں تو اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں۔ ابھی بھی ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے کہ اس کے اندر جو فائنل ٹویکس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا ود ان دا نیکسٹ 60 to 90 days
وہ سارے جو چھوٹے چھوٹے بھی ایشو ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسیسمنٹ پالیسی جو تھی، وہ پہلا سال تھا یہ ہمارا 2020 میں، جو ہم نے 5ویں کا ایگزام ختم کیا تھا۔ ہم نے اسیسمنٹ بہتر کی، مگر آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کافی پرابلمز آئیں۔ کووڈ میں باری باری کہوں گا اس لیے کیونکہ ہماری میکسیمم پرابلمز آئی کووڈ کی وجہ سے۔ 5ویں کا ایگزام کیوں ختم کیا گیا؟ اگر شہزادے بات چیت ذرا بعد میں کریں نا ذرا، ٹھیک ہے، جو کرنی ہے۔ تو اس میں 5ویں کا ایگزام اس لیے ختم کیا، 10 سال کا بچہ ہے، 11 سال کا بچہ، کئی جگہ ایسے ہو رہا تھا، سب جگہ نہیں، کئی جگہ ٹیچرز چیٹنگ کروا رہے تھے تاکہ ان کی وہ پرفارمنس اور سب چیزوں کے اوپر اچھا نظر آئے، رزلٹ بڑا زبردست دیا۔ ہم نے اب اگر آپ 10 سال کے بچے کو اس کا مائنڈ سیٹ سوچیں کیا بنے گا اگر آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یار اگر میرا ٹیچر جو ہے وہ چیٹنگ مجھے کرا رہا ہے، چیٹنگ ٹھیک ہے، کہ چیٹنگ کے ساتھ پھر کوئی پرابلم نہیں، تو ہم اس کو 10 سال 11 سال کی عمر سے کرپٹ بنا رہے ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ ہم خراب کر رہے ہیں کہ اگر میرا ٹیچر مجھے چیٹنگ کروا سکتا تو میں ساری زندگی چیٹنگ کروں، چیٹنگ سے کوئی غلطی، اس میں کوئی خراب کام نہیں۔ سو اس لیے ہم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ اس کو ختم کریں، ہم اپنی اسیسمنٹ، اپنا ایگزامینیشن، اپنا ٹیسٹ جو ہم نے دینا ہے اس کو بہتر کریں، اور وہ ہم نے کر کے دکھایا۔ سو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے اس سال جب آئے گا تو ہم پچھلے سال سے بھی بہتر ایگزامز ان کو دیں گے، کیونکہ پورا ایک ٹیسٹ بینک بنا رہے ہیں، کوشچن بینک بنا رہے ہیں، جس کے اندر سے سوالات اور سارے ٹیسٹ نکلیں گے۔ اس کے بعد پرائیویٹ سکولز ایکٹ، مجھے پتا ہے سب کا اس میں بہت انٹرسٹ ہے، سب کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں، پرائیویٹ سکولز کے ساتھ بھی ان کے ریپرزینٹیو سے بھی ہو چکی ہیں۔ ایکٹ از ایبسولوٹلی ریڈی ٹو گو ٹو سب کمیٹی میں گیا تھا کیبنٹ کی، وہاں سے ہمیں واپس بھیجا گیا تھا کہ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں، دیکھیں اس میں سب چیزیں، وہ بھی ہو گیا۔ اب اس نے کیبنٹ میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد اسمبلی جائے گا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے کے اندر ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو امپلیمنٹ کروا دیں گے۔ پرائیویٹ سکولز کا جو ایکٹ ہے 1984 سے یہ اپڈیٹ نہیں ہوا، کسی کا دھیان ہی نہیں ہے اس طرف، کسی کا کہ چیزوں کو بہتر کرے۔ 94 گزر گیا، 2004 گزر گیا، 2014 گزر گیا، کسی نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا کہ جی کس طرح اس کو اپڈیٹ کریں، کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ اس میں پرابلمز ہیں جو کہ ہونے والی ہیں، حل ہونے والی ہیں، اپڈیٹ ہونے والی ہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ سو فائنلی اب ہم جا کے کر رہے ہیں اس کو، اور ہم نے کر کے اس کو آلموسٹ تیار کر دیا ہے۔ میرے خیال سے کل میری آخری میٹنگ اس پہ ہوئی تھی۔ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے یہ کیبنٹ میں جائے گا اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ سکولز کے لیے ایک اور جو بڑی زبردست چیز کی، اگین میں رانا صاحب، ان کی ٹیم اور PITB کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں، جو پرائیویٹ سکول رجسٹریشن ہم نے شروع کیا۔ پہلے یہی سسٹم تھا، فائلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، فائلوں کے اندر ہی رہ جاتی ہیں چیزیں جب تک ان کو پیسے نہ کھلائے جائیں، رشوتیں نہ دی جائیں، رجسٹریشنز ہوتی نہیں تھیں، پڑی رہتی تھیں۔ اب ہم نے آن لائن سسٹم کر دیا ہے، پرائیویٹ سکول والا خود اپلائی کر سکتا ہے، خود اپلائی کرے سب چیزیں۔ آپ سوچیں کہ اس پہ نمبرز بھی ہیں میرے پاس کہ 31,000 سکولز نے رجسٹریشن کروا بھی لی، اور ہم نے کتنی دیر پہلے 30 دن پہلے شروع کیا جی، 45 دن پہلے سر یہ بالکل ایک ڈیڑھ مہینہ ہوا نا، مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر، مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ سوچیں 31,000 پلس سکولز نے، پرائیویٹ سکولز نے آن لائن جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا۔ اور یہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، اور کوئی بھی کر سکتا تھا، زیرو کاسٹ۔ زیرو کاسٹ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، ای ٹرانسفر زیرو کاسٹ ایک ایپ بنائی، پیپرس یہ جو پرائیویٹ سکول کا ہے رجسٹریشن کا، زیرو کاسٹ، آپ دیکھ لیں اس کے اندر کتنی سیونگز۔ یہ جو آج والا ہے ریٹائرمنٹ کا پروگرام، زیرو کاسٹ۔ یہ ساری چیزیں کوئی بھی کر سکتا تھا، مگر کبھی کوئی کرنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ سب کی دکانیں کھلی نہیں تھی، سب طرف سے پیسے بن رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے دکانیں بند کرنے کی اپنی۔
سو اس لیے اس کے بعد وہ والا کون سا پروگرام تھا جس میں 16 ارب یہ لوگ خرچ کر رہے تھے, ڈیجیٹل ٹریننگ والا. یہاں پہ میں قائد کے ڈی جی صاحب نیازی صاحب کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں جو ہم نے ڈیجیٹل ٹریننگ شروع کی ٹیچرز کی. کووڈ کی وجہ سے ہمیں سٹیپس لینے پڑے اور ہم نے لیے اور زبردست انہوں نے پروگرام بنایا. اب ذرا نمبر سن لیں اس پہ. نون لیگ نے یہ بنایا تھا پروگرام چلانے کے لیے, چلایا نہیں تھا, اور کاسٹ بنائی تھی 14 کروڑ روپیہ, 14 ارب روپیہ, 14 ارب روپیہ یہ کاسٹ تھی. کاسٹ صرف بنانے کی, اس کے بعد سروس کرنے کی اس کو کاسٹ تھی 14 کروڑ ہر سال. 14 کروڑ ہر سال صرف اس کو سروس کرنے کی, 14 ارب بنانے کی. ہم نے وہی چیز کی ہے 25 لاکھ روپیہ سال کا. 25 لاکھ روپے کے اندر سے 14 ارب دیکھ لیں, 14 کروڑ دیکھ لیں, اور 25 لاکھ روپیہ دیکھ لیں. اس میں یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا زبردست طریقے سے چل رہا ہے. پھر ہم نے وہ ای سی ای کی بک کدھر ہے, کس کے پاس ہے؟ وہ گاڑی میں رکھنے کے لیے آپ لائے تھے. سو اس لیے ہم نے ای سی ای کی بک پہلی دفعہ لانچ کی. زبردست کتاب ہے, آپ نے دیکھی ہے پہلے بھی, میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. ہم نے ہمیشہ ای سی ای کیا ہے, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جب بھی ہم کوئی فری چیز دیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں بالکل بلو کوالٹی ہو, بالکل ایسی کوالٹی ہو کہ بس وہ فری دے رہے ہیں تو بالکل ہی خراب چیز ہو. آپ کو میں کوالٹی دکھاتا ہوں جو اس دفعہ ہم نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی کتاب دی ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کتاب ہے, پہلی دفعہ بچوں کو دی گئی. اور آپ دیکھنا کہ اس سے بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. اس میں ہر قسم کی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں, کس قسم کی چیز کھلی بھی ہے کہ نہیں. یہ دیکھ, یہ کتاب ہے. کبھی ہم نے دیکھا کہ جی پبلک سکولز میں ایسی کتاب گئی ہو؟ میں نے تو آج تک گورنمنٹ سکولز میں ایسی کتابیں جاتے بھی نہیں دیکھی. یہ بچوں کے لیے. اس کے اندر آپ دیکھیں پوری بکس ہے جو کہ دیر آر آل ڈفرنٹ کائنڈس. آپ دیکھیں کاؤنٹنگ, فلیگس, منتھس, ویجیٹیبلس. اس کے اندر 10 سے 11 ڈفرنٹ کتابیں ہیں جو کہ بچوں کو آنی چاہیے. یہ چیزیں جب وہ ای سی کے کلاس روم کے اندر ہیں. اور اس میں سب سے زبردست چیز میں بتاؤں, یہ دیکھیں آپ, اس کتاب کو میں نے بالکل اس طرح کر دیا, یہ بچوں کے لیے بنائی ہے کیونکہ بچے اس چیزوں کو خراب کرتے ہیں. یہ پھٹتی نہیں ہے, یہ میں نے کی ہے خراب, یہ دیکھیں واپس کھول کے ویسی کی ویسی بک. سو اس لیے نمبر 1 کوالٹی ہم نے اپنے بچوں کو دی اور نمبر 1 چیزیں ہم ان کو دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ بیسٹ چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد کرونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پڑھائی میں بہت حرج آ رہا ہے بچوں کی, اور پھر ہم نے تعلیم گھر شروع کیا ٹی وی پہ صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک. اس پہ 1 through 8 کلاسز 1 through 8 کے ہم نے کیے لیکچرز بچوں کے لیے. اس میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی اپنے بچوں کی ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں سے کہ وہ بیٹھے ٹی وی کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کیبل پہ ہمیں کیبل آپریٹرز نے, آپ دیکھیں جب آپ کوئی اچھا کام کرنے جائیں نا تو لوگ آپ کی مدد خود بخود کرتے ہیں. کیبل آپریٹرز نے ہمیں فری چینل دیا ہر ڈسٹرکٹ میں کہ جی آپ ہمارے چینل پہ اس پہ کیبل نیٹ ورک پہ چلا رہے ہیں. سو جب آپ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, آپ کی نیت ٹھیک ہو, لوگ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ آپ کو آتی ہے. سو اس لیے وہاں پہ ہم نے تعلیم گھر پھر چلایا اور آج کل بھی وہ چل رہا ہے. اسکول اپگریڈیشن, اسکولس کی ہم نے اپگریڈیشن جو کی, کوئی بھی یہ کر سکتا تھا. 1227 اسکول ہم نے اپگریڈ کیے, فرام پرائمری ٹو ایلیمنٹری, ایلیمنٹری ٹو سیکنڈری, سیکنڈری ٹو ہائر سیکنڈری. آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کے بارے میں اپگریڈیشن کی.
کسی ایم پی اے, کسی ایم این اے, کسی منسٹر سے نہیں پوچھا گیا کہ اس کے حلقے کا اسکول ہے یا نہیں. ایک کال ہمارے آفس سے کہیں نہیں گئی. ایبسلیوٹلی میرٹ پہ کیا گیا. بچے جو ہیں اگر وہ نون لیگ کے حلقے میں ہوئے یا پیپلز پارٹی کے حلقے میں ہوئے یا کسی اور پارٹی کے حلقے کے اندر اپ گریڈ ہوئے, وہ بچے ہمارے ہی ہیں, وہ کسی اور کے بچے نہیں ہیں. سب پریشان تھے کہ پوچھا نہیں, بتایا نہیں, کیونکہ ہم نے میرٹ پہ کیا سب کچھ. 1227 اسکول میرٹ پہ ہم نے اپ گریڈ کیا. اس کی وجہ سے 1,00,000 بچہ واپس اسکولوں میں آیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں گی کیوں, یہ کہاں سے 1,00,000 بچہ واپس آیا. یہ وہ بچے ہیں کیونکہ اگر پرائمری اسکول ہے تو ایلیمنٹری قریب نہیں ہے, وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے. جب آپ نے اسکول اپ گریڈ کیا بچے واپس آ گئے. جہاں جہاں یہ اپ گریڈ ہوئے 1,00,000 اسٹوڈنٹ واپس اسکولز کے اندر آئے. سو میرے خیال سے اٹ واز ایبسلیوٹلی ڈن آن میرٹ. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکرٹری صاحب ہم ابھی اور بھی کرنے جا رہے ہیں آگے. میرے خیال سے ایک اور اس کا سیکنڈ فیز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اب ہم آپ کو 21 میں کر کے دکھائیں گے. اس کے آگے چلتے ہیں اب سنگل نیشنل کریکولم پہ. آئی تھنک ایک زبردست چیز ہے جو کہ پرائم منسٹر کا اٹ واز ہز ویژن اینڈ ہی وانٹڈ ٹو ڈو دس فرام ڈے ون. اس پہ بڑا کام کیا ہے سب نے مل کے, ہمارے ڈپارٹمنٹ نے, سیکرٹری صاحب نے بہت کام کیا, پوری ٹیم نے, پی سی ٹی وی نے بہت کام کیا اس کے اوپر, سب نے مل کے, ساری ٹیم نے بہت کام کیا. اینڈ ہم نے لاسٹ ویک 10 دن ہو گئے میرے خیال سے, لاسٹ ویک کیبنٹ میٹنگ کے اندر وہ ہم نے اپروو کروایا. ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں سب کی کلیئرٹی کے لیے, یہ مت سمجھیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کی وجہ سے سب ایک جیسی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گے. سب ایک جیسی کتابیں نہیں پڑھیں گے. یہ ایک فریم ورک بنایا گیا. فریم ورک کا مطلب ہے کہ اگر یہ سرکل ہے نا, یہ فریم ورک ہے, اس سرکل کے اندر ساری کتابیں جو اسکولوں میں پبلک یا پرائیویٹ میں وہ پڑھائی جائیں گی. سب نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے. 10 ڈفرینٹ قسم کی کتابیں پڑھائی جا سکتی ہیں مگر سب نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے, فریم ورک کے اندر رہنا ہے. پی سی ٹی وی وہ کتابیں اپروو کرے گا اور سب نے اس کریکولم کے فریم ورک کے اندر رہنا. ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ دیکھیں کووڈ کی سچویشن ابھی بھی شکر اللہ تعالیٰ کا ہمارے ملک میں بہت بہتر حالات ہیں. گورنمنٹ نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے زبردست طریقے سے کیا. باقی ملکوں کے حالات آپ کے سامنے کسی نے چھپائے نہیں ہوئے کہ جتنے یورپین کنٹریز آپ دیکھ لیں, آپ کے ساتھ والا ملک جو ہے انڈیا, اس کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, کتنے برے حالات ہیں. سو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ تعالی انصاف اکیڈمی کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہم لے کر آ رہے ہیں. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, شروع ہونا ہے ابھی. اس پہ ڈسکشنز, ہر قسم کی ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے اس وقت, ٹو میک دا بیسٹ تھنگ فار آور چلڈرن. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ جانا پڑے گا کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں کووڈ-19 جیسی تو پڑھائی کا حرج جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ان کلاسز کے اندر جہاں پہ بورڈ کے ایگزامز ہیں, جہاں پہ کلاسز 9th 10th 11th 12th ہے, جہاں پہ بورڈ کے ایگزامز بہت ہی زیادہ ان کے فیوچر ان کا فیوچر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ضروری ہے اور دوسرا یہ جو اکیڈمی کلچر ہمارے ملک کے اندر بن گیا ہوا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی چیک ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ٹیچر صبح کہتا ہے میں نے پڑھانا نہیں ہے, دوپہر کو اکیڈمی میں آ جانا, میں وہاں پڑھا دوں گا. اب ماں باپ صبح بھی فیس دیں اسکولوں کی اور پھر شام کو وہ اکیڈمیز کی بھی فیس دیں. یہ انشاءاللہ تعالی دیکھنا آپ, یہ فیوچر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انصاف اکیڈمی کا, یہ فیوچر ہے. فیوچر کیوں ہے؟ ہر کلاس کا لیکچر 9th through 12 موجود ہوگا. میری کوشش یہ بھی ہے کہ لائیو لیکچرز بھی ہوں, کوئزز ہوں گے, کوشچن بینکس ہوں گے. بچہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لیکچر سن سکے گا کیونکہ اس وقت تو اکیڈمی جاتا ہے تو ایک دفعہ لیکچر سنتا ہے نا, اس کے بعد دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا سننے کا. سو 10 دفعہ وہ دن میں لیکچر دیکھ سکے گا, 10 دفعہ وہ کوئزز کر سکے گا, ڈفرینٹ کوئزز.
یہ فیوچر ہے. گھر بیٹھ کے اپنے فون کے اوپر کر سکے گا سب. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ یہ بالکل ایسی زبردست چیز ہوگی کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ہوگی اور یہ سارے پاکستان کے لیے ہوگی. یہ وہ نہیں ہوگا کہ اس پہ جی صرف یہ پنجاب کے لیے ہے یا پبلک سکولز کے لیے, نہ, یہ سب کے لیے اکراس دا بورڈ ہوگی. آپ دیکھیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری پوری اس وقت ٹیم محنت کر رہی ہے. پھر ہم نے شروع کیا انصاف میل پروگرام. سکولز بند ہو گئے مگر ہم نے 10 سکولوں سے شروع کیا تھا. ہم یہ 100 سکولوں پہ جا رہے تھے. اگین زیرو کاسٹ. میں نے اس کا بل بنوایا تھا. یہ بل بنتا تھا کہ اگر ہم خود دیں سب سکولوں میں, ایٹ لیسٹ پرائمری سکولز میں, میرے خیال سے 20 یا 25 ارب روپے سال کا بنتا تھا. مگر ہمارے پاس لوگ آئے جنہوں نے کہا جی کہ ہم خود کر کے دیتے ہیں آپ کو, اور انہوں نے بھی شروع کیا تھا. ابھی 10 سکولز تھے, 10 سے ہم 100 سکولز پہ جا رہے تھے. تو ابھی بھی 10 سکولوں کے اندر 2000 بچوں کو 1 میل اے ڈے فری مل رہا تھا. میں نے خود جا کے وہاں پہ دیکھا. میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو لوگ اویلیبل ہیں جو کہ آپ کی مدد کریں گے آ کے, کیونکہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف چاہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی 2 نمبری نہ ہو رہی ہو, کہ یہ نہ ہو کہ کھانا آئے بچوں کے لیے اور وہاں سے حکومتی لوگ آ کے دیگیں اٹھا کے لے جائیں, حکومتی لوگ آ کے اپنے دفتروں کے لیے کھانا لے جائیں, جو ہوتا رہا ہے پہلے یہاں پہ. یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں پہلے. سو اس لیے انصاف میل پروگرام از another سکسیس پروگرام. مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت دور کی لیول پہ لے کے جانا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے سب کو پتا ہونا چاہیے 300 ڈونر ٹوٹل چاہیے پورے پنجاب کے پرائمری سکولز جو 36,000 سم تھنگ ہیں. 300 بندے چاہیے. 300 بندے اگر 100 سکول بھی لے لیتے ہیں, تھوڑے اوپر نیچے بھی لے لیتے ہیں, ہم یہ ہر بچے کو میل دے سکیں. سو میری ریکویسٹ ہے کہ اور بھی جتنے لوگ ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, پلیز ہمارے آفس سے مجھ سے کانٹیکٹ کریں پلیز. اس لیے اس پہ میں آپ کو بس اب بتانا چاہتا تھا کہ اس میں ہماری پرابلمز جو جتنی ہمیں آئی ہیں اس سال. ہم نے پرائمری سکولز لاہور میں کھولنے تھے 100, وہ ہم نہیں کھول سکے ابھی کیونکہ ہم نے ایڈ دیے, اس کے لیسز سائن ہونے لگیں, سکولز بند ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا بالکل. مگر کووڈ-19 کی وجہ سے ہم ان پرابلمز کے اندر ہیں. پھر ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز جو ہمارے چل رہے تھے وہ کنسٹرکشن کے, وہ بھی ڈیلے ہوئے. 1000 سائنس لیب بن رہی ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 سے 90 دن میں ختم ہو جائیں گی. 2000 کلاس روم جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا. میرے خیال سے 75% ان میں سے کمپلیٹ ہو بھی چکے ہیں. 1000 کمپیوٹر لیبس ہیں. سو ڈفرینٹ چیزیں ہم کر رہے ہیں جو کہ آبویسلی ڈیلے آیا ہے بیکاز آف دا پینڈیمک. مگر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں پوری کوشش ہماری. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بتا دیں. اور میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے آپ کو بھی میری پنکچویلٹی کا پتہ لگ چکا ہے کہ ٹائم پہ میں بھی ٹائم پہ موجود ہوتا ہوں, آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. سو آپ کا شکریہ آنے کا. ایک منٹ میں کر دوں, افتتاح کر دوں پہلے, پھر میں آپ کے سوال لے لیتا ہوں سر. ادھر سے لاؤ, ادھر سے ہی کر سر. اس کو کلک کرنا, لانچ کو, یہاں دوپہر میں لانچ ہے. یہ بس یہ سر, اس کو کلک کرنا. اوکے, زبردست زبردست زبردست. اس کو کلک کریں گے تو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. ایک اور اوپر کہیں کر دوں. یہ ہے جی نوٹیفیکیشن. یہ نوٹیفیکیشن جو کہ ہر ایک کو ان کے گھر پہ بیٹھے بیٹھے مل جائے گا. ان کو کسی دفتر کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. زبردست سر, تھینک یو ویری مچ. زبردست, بہت بہت مبارک. جی بتائیں. تو ہم کیوں نہیں معیار کے بچوں کو والدین کو بتا سکے کہ سرکاری اسپتالوں کا معیار بہتر ہو رہا ہے. اگر یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہمیں صحیح ہوئی ہے جو بچوں کی تعداد ہے اس کا دعویٰ نہیں. دیکھیے علاقہ کون سا ہے جس کی آپ بات.
اکاڑا. دیکھیں سب سے بڑی چیز جو بچوں کے اس وقت اسکول میں کمی کی ہوئی ہے نا, وہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. جب پہلے اسکول بند ہوئے 6 مہینے کے لیے, کافی بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے اور کافی بچوں نے اسکول جانا بھی بند کر دیا, کیونکہ پیرنٹس نے بھی کافی نے, کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں اسکول فی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں دوسرے پرائیویٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ پہ بھی آ رہا ہوں. دوسری طرف گورنمنٹ اسکول کے بچے جو تھے, ان کے پیرنٹس نے کہا کہ کسی اور جگہ, اگر وہ اس ایج کے بچے ہیں جو کہیں پہ جا کے تھوڑا کام کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا بجائے, کیونکہ سب کے اوپر فائنینشیل اتنا برڈن آ گیا تھا پیرنٹس کے اوپر, کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس وقت ہم کسی کام پہ لگا دیں زیادہ بہتر ہے. پھر اسکول کھلے بیچ میں 2 مہینے کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں بھی 2-2.5 مہینے کے اندر لوگوں نے کہا کہ جی ابھی دیکھتے ہیں بھیجنا ہے نہیں بھیجنا. اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, ایک تو ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھ گیا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے اب ہمیں پوری مہم ایک چلانی پڑنی. مگر وہ مہم جو ہے ہم ابھی تیار کر رہے ہیں, مگر میں تب تک چلانے نہیں دوں گا جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کلیئرٹی سے کہ جی اب اسکول کھلے. کیونکہ مہم چلانے کا فائدہ نہیں کہ اگر پتہ ہے 3 مہینے بعد پھر اسکول بند ہو جانے یا 2 مہینے بعد پھر بند ہو جانے, جب تک وہ کلیئرٹی اور کنفرمیشن نہیں مجھے ہوگی نا, میں تب تک وہ جو بچوں کو واپس اسکول لانے والی ہے نا پوری مہم, وہ تب تک نہیں چلاؤں گا. میں اس پہ تیاری ہم پوری کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ تمام اساتذہ کی تنخواہ کے اندر سے پوری سروس کے دوران ایک مخصوص اماؤنٹ جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے, جس کے ایونٹ میں بعد میں ان کو پلاٹس الاٹ کیے جاتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ سرونٹ فاؤنڈیشن کی جو سوسائٹی ہے ان کے ذریعے 2010 میں جو اساتذہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا اس سے پہلے جو اساتذہ ریٹائر ہو چکے ہیں, بہت سے کیسز ایسے جنہیں ابھی تک وہ پلاٹ جو ہیں وہ الاٹ نہیں کیے گئے, بلکہ کچھ پارٹیز جو ہیں وہ ذکر ہوئی کہ جناب آپ ہمیں 4 لاکھ میں اپنی فائل بھیج دیں, 5 لاکھ میں اپنی فائل بھیج دیں. اس معاملے کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اساتذہ کو آپ کے پلاٹ جو ہیں جو ساری کی تنخواہ میں جو پیسے کٹے ہیں وہ پلاٹ دلوا سکیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو پہلی دفعہ میرے سامنے ایشو آیا, میرے پاس ابھی تک کوئی ٹیچر آیا نہیں یہ ایشو لے کے. آئی وش کہ وہ آتے, اور یہاں پہ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ کہتا ہاں جی میرے پاس کوئی آیا اور اس پہ کام ہو رہا ہے. مجھے پتہ نہیں اس ایشو کا, کوئی میرے پاس لے کے نہیں ایشو آیا. جیسے کوئی ایشو یہ لے کر آئے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول ڈیل ود اٹ ایبسلیوٹلی. اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو میں آبویسلی ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے ان کو کہیں ضرور میرے پاس ہے. میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پلاٹس کا ایشو ٹیچرس کو آ رہا ہے پلیز ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں فور شیور. میں سب کے پاس آ رہا ہوں, سب کے پاس آ رہا ہوں. کیا کرنے کا؟ بچوں کو کیا کیا جائے گا؟ نہیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ, بچے تو ہمارے بچے ہیں. میں کبھی بھی کچھ ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. نہیں کوئی کھلے گا نہیں ایز لانگ ایز گورنمنٹ نے 4 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے منڈے کو, مل کے سارے فیصلہ کریں گے اس پہ, اور جو بھی پہلے کھولے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا. گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ امپلیمنٹ کروائی ہے اور ہمیشہ امپلیمنٹ ہوگی. یہ دونوں خبریں آپ کے پاس کنفرمڈ ہیں؟ چلیں پھر میں بات کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کنفرمڈ ہے. این ایس بی کا فنڈ جو ہے وہ کافی جگہ, جہاں تک میری خبر ہے میرے نہیں خیال سے کوئی خود برد ہوتا ہے, کیونکہ خود برد ہونے کا مطلب ہے ان کو ہر چیز کی رپورٹ دینی ہے اور ہر چیز انہوں نے واپس ڈپارٹمنٹ میں بھیجنی ہے. پہلے ہی بڑے لمیٹڈ پیسے ملتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اور سکولز کو پیسے دیے جائیں, دے آر ناٹ انف, تاکہ وہ اپنا فرنیچر چینج کر سکیں, پینٹ کا کام کر سکیں, اگر کوئی درجہ چہارم کے لوگ رکھنے ہیں وہ کر سکیں. پہلے ان کے پاس کافی پیسے نہیں ہیں, تو جتنے لمیٹڈ پیسے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں بالکل ڈیجیٹلائز کر دینا چاہیے, تاکہ اس میں بھی ٹرانسپیرنسی بالکل آ جائے گی کہ اگر جو چیز ہو رہی ہے, اسکول کا کوئی ایکسپینس بھی کیا وہ سب کے سامنے آ جائے گا, اس کی رسید ساتھ لگ جائے گی. آئی تھنک اٹ ول بی ویری کلیئر. سو اس پہ بھی رانا صاحب دیکھیں این ایس بی کا ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ کی یہ والی 1227 اسکولس کی, سر ان کو ایسے نہیں کی بات کر رہے نا,
یہ اس کی کنڈیشن تھی کہ 2 سال تک ان کو ہم ایگزسٹنگ ریسورس سے چلائیں گے, 2 سال کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کو پیسے دے گا. 2 سال کے بعد دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی نیکسٹ ایئر جو ہے فروری کے اندر 8,000 کی قریب اساتذہ ریٹائر ہونے کا ہے. ہمارے اسکولوں میں تو ٹیچرس کی پہلے ہی بہت کمی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ایک سمری جو کہ اپروو ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, جو انڈیپینڈنٹ ہائرنگ والی ہے ابھی کہ نہیں ہوئی ہے, وہ جو ہم کر ہو گئی ہے نا. دیکھیں ہم سب سے پہلی چیز جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا ہارڈ ایریا ہے نا, اور جہاں پہ ٹیچرز رہتے نہیں ہیں اور جہاں سے ٹیچرز چلے جاتے ہیں, لوکل ہائرنگ پہ ہم جا رہے ہیں. لوکل وہاں پہ ٹیچر ہائر ہوگا. پرائمری اسکول پڑھانے کے لیے اس کو ایف ایس سی ہونی ضروری ہے, اور میٹرک پڑھانے کے لیے اس کا بی اے ہونا ضروری ہے. وہاں سے یہ پرابلم حل ہو جائے گی فار دا فرسٹ ٹائم. یہ پہلے بھی کر سکتے تھے کہ نہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں کیا کسی نے, کہ وہیں پہ کانٹریکٹ پہ ہائر ہوں گے جن کو کبھی پرماننٹ نہیں کیا جائے گا. یہ پرماننٹ والا رستہ جو ہے میں بند کرنے لگا ہوں کیونکہ بہت بڑا بوجھ ہے پینشن کا گورنمنٹ کے اوپر. سو لوکل ہائرنگ ہوگی, نہ ٹرانسفر کا ایشو ہوگا نہ کچھ اور ہوگا, اور آپ دیکھنا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ٹیچرز وہیں پہ لوکلی ہائر ہوں گے. دوسرا آپ کا میں جو 2 پارٹس میں آنسر دے رہا ہوں کہ اب ہمیں ٹیچر ہائرنگ کی طرف جانا پڑے گا, اور اس کے لیے میں نے سی ایم کے ساتھ بیٹھنا ہے اور سارا ڈسکس کرنا ہے کہ کتنی ہائرنگ ہم نے کرنی ہے. مجھے پتا ہے اباؤٹ 70,000 ٹیچرز کی ضرورت ہے, مگر میرے خیال سے ایکچولیٹی وہ 70,000 کی نہیں, کچھ ریشنلائزیشن کے ساتھ بھی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. سو ایک دم سارے نہیں ہوں گے, مگر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہائرنگ کا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں. سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ابھی بھی 5,000 سے زائد بلڈنگ جو ہے اسکولوں کو خطرناک قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک منصوبہ تھا کہ ماڈل اسکول جو ہے وہ بنائے جانے تھے. پھر اس طرح کے مزید جو گاؤں کے طریقے 100 اسکولوں کا پروجیکٹ, ایک تو یہ بتائیے گا کہ کتنے پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہوئے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کورونا ایڈوائزری گروپ نے کون سے کورونا ایڈوائزری گروپ نے کہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے کورونا کی, محکمہ صحت ابھی یہ تجویز دے گا کہ اسکولوں کو مزید بچنے کے لیے بند رکھا جائے. اس کو بھی بتائیے گا کہ کیا اسکول بند رکھے جائیں گے ان تجویز کے بعد؟ دیکھیں میں ایک تو آپ کو چیز بتاؤں کہ جو ہمارے اسکولس پہ کام ہو رہا تھا, ہم نے وہ ماڈل اسکول نیا اسکول نہیں بنانا تھا. ہم پرانے اسکولوں کو صرف اپ گریڈ کر رہے تھے کہ ان کا فرنیچر, ان کا پینٹ, ان کی باقی چیزیں, اور وہ بھی کافی پیسے نہیں تھے کیونکہ آپ نے دیکھا کرونا کی وجہ سے ایک دم پرائسز میں بھی ہائیک آ گئی چیزوں کی. تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں, کیونکہ ہم نے میرے خیال سے 40 یا 50 لاکھ روپیہ پر اسکول رکھا ہوا تھا. جب وہ آپ جا کے گورنمنٹ اسکول کا جب ہائر سیکنڈری اسکول دیکھتے ہیں, اس کی اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے, تو اس وقت پھر وہ پرائس ہائیک آئی بیچ میں. جتنا ہم کر سکیں وہ کر رہے ہیں ان اسکولس کے اندر, اور وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جنوری کے اینڈ میں ختم ہو جائے گا. دوسری چیز اسکول کھلنے کا جو ہے, دیکھیں اس پہ آپ کو میرا سٹانس پتہ ہے کہ کیا ہے. میں تو اسکول کھولنا چاہتا ہوں. پرابلمس ہیں obviously آپ کے سامنے ہیں, مگر باقی چیزیں بھی بند کرنی پڑیں گی. 1-2 پارکس تو بند کرنے پڑیں گے پکے. میں نے جتنے پارکس بھرے ہوئے دیکھے ہیں نا, پارکس بند کرنے پڑیں گے, اور 18 سال سے چھوٹا بچہ مال میں نہیں جا سکتا. ہاں جی, میں وہ 4 کی میٹنگ کا انتظار کر رہا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ 4 کی میٹنگ میں پوری ڈسکشن ہوگی. اس کے لیے ہم نے پوائنٹس تیار کیے ہیں. تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اسکول بند کرنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ اب کیونکہ ہر روز ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں, آپ کے سامنے بھی چل رہے ہیں, اور اس میں کوئی جھوٹ ہے نہیں, کیونکہ آپ بھی ہاسپٹل جا کے چیک کر سکتے ہیں, میں بھی ہاسپٹل جا کے چیک کر سکتا ہوں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک وی ہیو ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژن. مگر یہ ہے کہ بہت نقصان ہو گیا بچوں کا میرے خیال سے. دیکھیں صرف بچوں کا نقصان نہیں ہوا, اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو اتنی دنیا کے میسج آتے ہیں, اور ان لوگوں کے آتے ہیں جن کے 5,000 سے کم فیس والے اسکول ہیں. اتنے لوگ وہ اسکول بند ہو جائیں گے. آپ دیکھنا کہ یہ کورونا کی ریپرکاشنز جو ہے نا, یہ ابھی ہمیں نہیں پتہ, نہ اکنامکلی پتہ ہے, نہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں. یہ آپ کو اگلے 2-3 سال میں پتہ لگے گا کہ کیا ریپرکشن ان چیزوں کی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں.
ای ٹرانسفر کے اندر جب ہم نے کیا تھا اتنا بڑا سسٹم تھا, اس میں پرابلمس تھیں شروع میں. آخری پرابلمس ہم نے میرے خیال سے 10 یا 12 تھی تقریباً, بالکل وہ ٹویک کرنے والی, بالکل ہلکی چھوٹی چھوٹی, وہ اب کوئی پرابلم نہیں ہے. آئی مین ایبسلیوٹلی وہ سسٹم اسموتھلی چل رہا ہے. نہیں, وہ تو اب بین ہے, ٹرانسفرس میں تو بین ہے, وہ صرف سمر میں کھلتے ہیں. اس طرح سارے ٹیچرز اگر موو کرتے ہیں تو بچوں کا کتنا نقصان ہو جائے. سر سمری اس پہ ہم نے چلائی بھی ہے اسکول ہیڈس کے لیے. ہم تو سمجھتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں اگر ہیڈ ٹھیک ہے تو اسکول ٹھیک ہے. میری یہ پہلے دن سے اس بات پہ تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کرانی ہو, یہ حکومت میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنا زور لگانا پڑتا ہے, کیونکہ لوگ چینج نہیں چاہتے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ چیزوں کو بدلا جائے, کیونکہ شاید ان کو زیادہ کام کرنا پڑے, شاید ان کو کم کام کرنا پڑے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شاید کم کام کرنا پڑے. اب یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ لوگوں کو کم کام کرنا پڑے گا, مگر وہ نہیں یہ بات سمجھ آ رہی. مگر چینج کی طرف جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. وہ 10 سال سے جو آفس میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یار اسی طرح چلتا رہوں جس طرح میں چل رہا ہوں, اور جس طرح جو میرا سسٹم ہے مجھے پتا ہے. کوئی اس میں وہ چینج نہیں چاہتے. سو اس لیے ہر چینج کے لیے ہمیں پوری جان لڑنا ہے. جی ہاں, آن ریڈیم ہوگا, بالکل بالکل اسی سینس میں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.